بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے۔ آج کی مجلس کا ہمارا عنوان یہ ہے، کیونکہ مجھے مفتی عمر نیاز صاحب نے فرمایا کہ ہمارے آج کی مجلس میں خالصتاً علماء اور طلباء ہیں، اور علماء طلباء کے حوالے ہی سے گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا اور 3 باتیں بطور تمہید کے پیش کروں گا۔ آپ حضرات کہیں گے کہ ایک بات اور تمہید میں 3، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریر چھوٹی ہے اور تمہید لمبی ہے۔ میں کہوں گا اپنے اس دعوے پر بطور دلیل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کے اعلان کے بعد پہلی گفتگو فرمائی، اس میں تمہید لمبی تھی اور تقریر چھوٹی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر 40 سال تک ٹھہرا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سراپا صداقت پایا ہے۔ یہ 4 جملے تمہید کے ہیں، ایک جملہ تقریر کا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو حضور کی تقریر کی جملہ 1 تھا، تمہید کے جملے 4 تھے، اس لیے ہماری تقریر کا جملہ 1 ہوگا، تمہید کے جملے 3 ہوں گے۔ میں جو احادیث یا آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں بطور خاص طلبہ سے کہتا ہوں اس کے ترجمے پر بہت کریں۔ میرے ہاں جو طلباء 1 سال کے لیے تخصص فی تحقیق و دعویٰ کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو میں انہیں آیات، احادیث اور اکابر کی عبارات کا ترجمہ کرنا سکھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ترجمے کا فن سیکھو۔ طاہر القادری، جاوید خاندی، ذاکر نائک پلے درجے کے گمراہ ترین شخص، لیکن عوام میں مقبول کیوں ہیں کہ وہ عوامی لہجے میں اپنی بات کہتے ہیں۔ ہم علمی بات کو عوامی لہجے میں کرنے کا فن نہیں جانتے، اس لیے عوام تک ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں طلبہ سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے احباب اصحاب علم ہیں، اصحاب لسان نہیں ہیں، اور بعض سٹیج پر اصحاب لسان ہیں، اصحاب علم نہیں ہیں۔ اللہ ایسے ہمیں افراد دے جو اصحاب علم بھی ہوں، اصحاب لسان بھی ہوں، اور ہمارے مشائخ میں اس کی بہت بڑی تعداد ملتی ہے۔ مجھ سے قبل حضرت قاری عبید اللہ صاحب دامت برکاتہ نے بات فرما دی ہے، سچی بات اس کو متن بنا کے اگر 1 گھنٹہ تقریر کر لی جائے تو بہت بڑی بات ہو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی اتنی بڑی ذات ہے، اور اس دور میں جو جمعیت نے شیخ الہند سیمینار کے نام پر پروگرام منعقد کروانے شروع کیے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وقت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ میں اس پر کچھ گفتگو تو آخر میں عرض کروں گا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر موجودہ حالات میں کسی شخص نے صحیح نہج پہ دینی کام کرنا ہو تو شیخ الہند کی ذات کو آئیڈیل سمجھے۔ مجھے سب کبھی ساتھی کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں اس پر بات نہیں کرتا، بہت لمبی بات ہوگی،
کیونکہ دیوبندیت میرا خاص موضوع ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم وہ اس وقت کہاں پر ہے میں ذکر نہیں کرتا، جن کے لیے میں ان کو پتا ہے، میرا انہوں نے پاسپورٹ منگوا لیا ہے دارالعلوم دیوبند کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری پوری شورا نے طے کیا ہے کہ اس بندے کو دیوبند بلاؤ اور یہاں بیٹھ کے اس کو اسباق پڑھاؤ، اسی کو یہاں پر ہے۔ تو میں نے 2-4 احباب کو بتایا تو انہوں نے جملہ کے غلط نقل کر دیا کہ دیوبند کے اعزازی مدرس طے کیا ہر مہینے 3 دن لگائے گا۔ میں نے بہت مشکل ہے، ان کا انعام ہے کہ ان کا اکرام اور احسان ہے کہ انہوں نے حجت سے نلائق کا انتخاب فرمایا۔ انہوں نے فرمایا ہماری خواہش ہے کہ تم یہاں پر آؤ اور یہاں کر بات کرو۔ میری کتب ابھی جو باہر پڑھی ہیں آپ دیکھیں گے، ان میں سے بعض کتب وہ ہیں جو 4,500 ہزار کی تعداد میں دیوبند میں چھپ کر مفت تقسیم ہوئی۔ آپ اس کی تصدیق ابھی وہاں سے فرمائیں، اور براہ راست میرا الحمدللہ تعالیٰ دیوبند دارالعلوم کے اکابر سے رابطہ ہے۔ اللہ ان کا سایہ عاطفت ہمارے دل پہ سروں پہ تادیر قائم اور دائم رکھے۔ میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مبارک سے دنیا بھر میں تحریکات چلی، لیکن یہ بات بڑی قابل تعجب ہے کہ جو تحریکیں شیخ الہند سے نکلی ہیں وہ کل عدم ہو گئی ہیں، اور شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند میں تھے وہ کل عدم نہیں ہو سکتے۔ کوئی وجہ ہوگی نا، وہ دارالکفر میں ہے، کل عدم نہیں ہے، پر ہم یہاں رہ کر بھی کل عدم ہوتے ہیں۔ میں پالیسیوں پہ بات نہیں کرتا، ہمیں اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ آخر دارالعلوم دیوبند کو شیخ الہند نے کون سی پالیسی دی ہے کہ وہ وہاں رہ کر بھی اپنے کام کو جاری رکھے۔ اور بہت ساری باتیں ہمیں جذبات کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی، اس وقت سمجھ آتی ہے جب سمجھنے کا نفع کچھ نہیں ہوتا۔ کل میرے کرک کے 6 اجتماعات اور بہت بڑے بڑے اجتماعات تھے۔ کرک کے علماء نے مجھے پہلی بار سنا، یہ علماء طلبہ کا ایک مجمع ہے، یہ کوئی جذباتی خطابت کا مجمع نہیں ہے۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، مجھے خدا نے دستگاہ کی زبان بھی دی ہے، مناظرے کی زبان بھی دی ہے، اور عوامی خطابت اور سٹیج کی زبان بھی دی ہے۔ مولانا فضل مان صاحب دامت برکاتہم نے مجھے پہلی بار لاہور کی شاہی مسجد میں سنا، جب میری تقریر 1.5 منٹ کی تھی، پہلی تقریر مولانا نے وہاں سنی، 1.5 سال قبل کی بات ہے، 1.5 منٹ کی تقریر، یہ پہلا بیان مولانا نے میرا سنا۔ اس بیان کے بعد ہماری جو دوستی اور یاری لگ گئی، قریب ہماری بڑی مفصل بات موضوعات پر گفتگو ہے، اور میں ساتھی سے باہر کہتا ہوں، میں بڑی جانداری سے کہتا ہوں کہ میں جمعیت کا وکیل بلا توقیر ہوں۔ آپ کو نہ نظر آئے، آپ پنجاب میں کسی سے جا کر پوچھیں، میں رابطہ نہیں کرتا، بغیر رابطے کی پوری وکالت کرتا ہوں۔ جتنے شبہات جمعیت کی پالیسیوں پر پیش آتے ہیں، میں الحمدللہ پنجاب کے کھلے اجتماع پر اس کے جواب دیتا ہوں۔ اور میں یہ بات آج بھی کہتا ہوں، کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میں ویسے عرض کرتا ہوں، میں دیوبندیت سے کہتا ہوں، اگر ساری تحریکیں جمعیت کو ماں سمجھ کر اپنا کام شروع کر دیں تو بالکل کام کو رخ ہی ہمارے ملک میں بدل دیں۔ یہ جو میں نے رائے یہاں دی ہے کہ گزشتہ سال آپ کے علم میں جامعہ شفیہ لاہور میں 170 علماء پنجاب کے ان کا اجتماع تھا، جیسے مولانا فرمان صاحب دامت برکاتہم، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، حتیٰ کہ مولانا سلیم اللہ صاحب سب موجود تھے۔ ہر آدمی اپنی رائے دی تھی۔ میں نے اس میں ایک ہی رائے پیش کی تھی کہ میری رائے ہے کہ مسلکی جماعتیں کام کرنے والی جمعیت کے محتاط کو جمعیت 2 افراد کو مشتمل کی شورا بنائے، خود ان کے کام کی نگرانی کرے، جو ان کے مزاج کے مطابق چلے اس کی تائید کرے، جو نہ چلے اس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ہم بھی صحیح رخ پر چلیں۔ ہم تو خود اس کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ بندہ خود کو کیسے پیش کر سکتا ہے؟ خیر خیر سے اگر بات لمبی ہوگی، وہاں بہت سارے موضوعات پر چٹھیں آئی، معاملات چلے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی کہ آپ وکالت بھی کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں، اور جامعہ حفصہ بغال مسجد کا کتنا اہم قضیہ تھا، اور اس میں جمعیت کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ چٹ بڑی سخت قسم کی بات ہوتی ہے، آپ کو مجھے چٹیں دیں اور پھر آپ چٹوں کے جواب سنیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کیسے چٹوں کے جواب ہوتے کیسے۔ خیر وہ میں نے ان سے کہا آپ حضرات نے لال مسجد کے قضیے پر 2 رخ دیکھے ہیں اور تیسرا رخ نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا آپ نے یہ تو تذکرہ کیا کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حسینی کردار ادا کیا، میں نے مان لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پرویز مشرف نے شمر اور یزید کا کردار ادا کیا، میں نے یہ بھی مان لیا۔ لیکن اس دور میں 3 طبقے تھے، ایک حضرت حسین کا، ایک یزید کا اور ایک جمہور صحابہ کا۔ آپ نے تیسرا چھوڑ دیا، 2 کو دیکھا ہے، نہیں سمجھے؟ آپ نے 2 کو دیکھا اور تیسرے کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے فرمایا تھا نہ جاؤ، منع کیا تھا، ان کو مولانا نے کہا نہ کرو، انہوں نے کہا جب ہمیں جانا ہے تو صحابہ نے روکا بھی نہیں تھا، وہ چلے بھی گئے۔ حضرت حسین شہید بھی ہو گئے،
تو پھر یزید کے خلاف جمہور صحابہ نے خروج کیا تھا؟ بتاؤ، نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی خروج نہیں کیا۔ وہ جمہور صحابہ یزید کو سارے سمجھتے تھے، یہ بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا ایک کردار حسینی دیکھا، ایک یزیدی دیکھا، جمہور صحابہ کا کردار آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ اگر اس کو مد نظر رکھتے تو پھر آگ وفاق و جمیل کے پالیسی پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ یہ وکالت ہے جو میں پنجاب میں لڑتا ہوں، یہاں تو میں بہت عرصے بعد آیا ہوں، میرا خیال میں 93 کے بعد پہلی بار تالیاں دونوں میں آیا ہوں۔ مفتی عمر نیاز صاحب ہم کلاس وغیرہ میں کٹھے پڑھتے رہے، ہماری بڑی پرانی یاد ہے، یہ تبلیغی ہوتے تھے، میں مجاہد ہوتا تھا، لیکن کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی لڑائی نہیں۔ جب یہاں سے ہم آگے سفر کرتے تو کھانا ان کے پاس کھاتے پھر آگے جاتے۔ اصل میں بات سمجھ آ جائے کہ دونوں چاروں سب دین کے شعبے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کارواں کرک میں جو کہ اجتماع ہمارا عمومی تھا، جماعت والے، جمعیت والے، سب حضرات، یہ بہت چھوٹا اجتماع ہے جو میں کل کر اجتماع کر کے ہوں نا، یہ بہت چھوٹا ہے، اس کا تیسرا چوتھا حصہ بھی نہیں، بہت بڑے بڑے اجتماع تھے۔ میں نے اس وقت کہا، میں نے جب رائیون کا اجتماع ہو، کبھی جمعیت والے رائیون کے اجتماع کے مقابلے میں جلسہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں ہمارا اجتماع ہے، اور جب الیکشن کا دن ہو تو سارے تبلیغ والے کو بھی ہمارا الیکشن ہے، جب ایک اجتماع میں ہم آپ کے ہیں اور جب ہماری باری ہے پھر آپ ہمارے ہیں۔ آپ یوں چلیں گے تو بتاؤ کوئی لڑائی ہوگی؟ بھئی ووٹ تو دینا ہے نا، اپنوں ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اپنوں کی خامیاں نکالتے ہیں اور غیروں کی خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نفس کے جن میں عنوان نہیں ہے، میں اس پہ بات کروں۔ آج جب کبھی اس وکالت کی ضرورت پیش آئی تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، اور وکیل بلا توقیف اور بلا فیس، کوئی فیس بھی نہیں ہماری وکالت کی۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ مولانا جال ملک، مولانا نصیب گل، یہ حضرات جب ہمارے سرودے میں کنونشن تھا آج 2 سال قبل، ان کا ناشتہ میرے پاس تھا۔ مولانا نصیب گل صاحب نے فرمایا کہ رائے مجھے دیوبند کے بعد پاکستان میں درسگاہ میں کی بیان کرنے لطف آیا، مجھے اس کی درسگاہ میں آیا۔ اب آپ نے اس کی وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوگی۔ میں نے خالص کالج کے نوجوان دیے، جمعیت کے پرچم دیے، میں نے کہا کہ میں باہر رہ کر کام کرتا ہوں، میری مسئلے کی کچھ مجبوریاں ہیں، ورنہ ہم آپ کے کارکن ہیں۔ جب آدمی کسی کو ماں کو ملے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ماں پر تنقید کرنا ایک کسی حلالی بیٹے کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نے عرض کیا، میں نے بات ایک عرض کرنی ہے اور تمہید میں 3 باتیں کرنی ہیں۔ عنوان میرا ہے علماء دیوبند کا بر صغیر میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً کردار کیا ہے۔ اصل عنوان یہ علماء دیوبند کا کردار کیا ہے، علماء دیوبند نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیا دیوبندیت کوئی گزشتہ تاریخات کے مد مقابل الگ تاریخ ہے، یا دیوبندیت 1400 سال سے آنے والی تاریخات کا تسلسل ہے؟ دیوبندیت کیا ہے اور دیوبندیت نے کیا دیا ہے، دیوبندیت کا کردار کیا ہے؟ لیکن اس سے قبل میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، اور ایک کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، اور ایک کام علماء دیوبند نے فرمایا۔ ایک کام میرے پیغمبر نے کیا جسے تکمیل دین کہتے ہیں، اور ایک کام صحابہ کرام نے فرمایا جسے تمکین دین کہتے ہیں، اور ایک کام امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جسے تدوین دین کہتے ہیں، اور آخری کام جو چوتھا علماء دیوبند کا کردار ہے وہ ہے تطہیر دین۔ وہ کیا ہے؟ تطہیر دین۔ تو نبی کا کام تکمیل دین، صحابہ کا کام تمکین دین، امام ابو حنیفہ کا کام تدوین دین، اور علماء دیوبند کا کام تطہیر دین۔ دیکھو مشکل بات تو نہیں ہے، یہ درسگاہ والی زبان ہے، اور میں انشاءاللہ لفظ نشر مرتب کے ساتھ چلوں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ بات دائم ہو جائے۔ ایک کام پیغمبر نے فرمایا جسے تکمیل دین کہتے ہیں، ایک کام صحابہ نے فرمایا جسے تمکین دین کہتے ہیں، ایک کام امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جسے تدوین دین کہتے ہیں، اور ایک کام حضرات علماء دیوبند نے فرمایا جسے تطہیر دین کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا کام تکمیل دین ہے۔ تکمیل دین کا معنی یہ ہے کہ جو دین خدا نے اس امت کو دینا تھا وہ پیغمبر کے ذریعے کامل اور مکمل دیا ہے۔ دین ناقص ہمارے نبی کو نہ خدا نے دیا نہ نبی نے دین ناقص امت کو دیا، جتنا خدا سے لیا اتنا دین اللہ کے نبی نے امت کے حوالے کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پیغمبر اس دھرتی پہ نمائندہ خدا تصور ہوتے ہیں، نمائندہ اپنی بات کبھی نہیں کرتا، بات اس کی کرتا ہے جس نے اس کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نمائندہ خدا ہے، اگر خدا کا کلام لینا ہو وہ بھی نبی سے ملتا ہے، اگر خدا کے کلام کا معنی لینا ہو وہ بھی نبی سے ملتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے پیغمبر کو درمیان سے نکال دو اور خدا کا کلام لے دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔
اور کوئی بندہ یہ کہے نبی کو درمیان سے نکال دو کلام خداوندی کا معنی مل جائے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ کلام خداوندی بھی نبی کے ذریعے ملتا ہے، کلام خداوندی کا مطلب بھی نبی کے ذریعے ملتا ہے۔ کلام خداوندی بغیر نبی کے نہیں ملتا۔ اس میں ذرا دلیل سننا، دلیل شاید آپ نے سنی ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے، یا نہیں سنیں تو پھر سنیں، اگر سنی ہے تو پھر میرے طرز میں سنیں۔ ایک گفتگو ہوتی ہے خطیب کی، ایک ہوتی ہے وکیل کی۔ خطیب کی گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے اور وکیل کی گفتگو کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ خطیب موقف بیان کرتا ہے، وکیل اس موقف کی وجہ بیان کرتا ہے۔ خطیب کو جلسے میں شور پسند ہوتا ہے اور وکیل کو جلسے میں خاموشی پسند ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے جلسوں میں نعرے نہیں لگانے دیتا۔ جب تحریک کا جلسہ ہو نعرہ لگائیں کو منع بھی نہیں کرتا۔ میری کوئی ایسی تحریک نہیں جو نعرے کی محتاج ہو، ہمارا خالص علمی سا کام ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا اگر پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکالیں خدا کے کلام کے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ دلیل قرآن کریم میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے میرے پیغمبر اگر میں اس قرآن کریم کو پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ اس کلام خداوندی کو اٹھا نہ سکتا۔ اس آیت پر اعتراض، اشکال اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ کو اس قرآن کو اٹھانے کی ہمت نہ تھی، پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن ہم نے علوم شریعہ اس بنو کے ایک طالب علم کو دیکھا جو 10 سال کا بچہ ہے اور اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اگر یہ قرآن اتنا وزنی تھا، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو 10 سال کے بچے نے کیوں اٹھایا ہے؟ اگر یہ اٹھا سکتا ہے تو پہاڑ کیوں کو نہیں اٹھا سکتا؟ جب یہ قرآن کی آیت پہ اعتراض ہوا ہے تو اعتراض کا جواب دینے والے دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا مستقل ایک جلسے کا عنوان ہے، کبھی اللہ نے آنے کا موقع دیا میں مستقل ایک عنوان پر بات کیا کرتا ہوں کہ جب یہ قرآن پہ اعتراض ہو جواب دیوبند والے دیتے ہیں، اور جب دیوبند پر اعتراض ہو پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا۔ یہ مستقل عنوان ہے۔ ابھی بہت سارے طلبہ کو نہیں سمجھ آنا، اشکال رہ جانا ہے اس نے بات کیسے کہہ دی ہے، لیکن کبھی اس عنوان پہ جلسہ پھر میں دلائل دوں گا کہ جب قرآن پر اعتراض ہو تو جواب دیوبند والے دیتے ہیں، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض ہو پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سوال کا جواب سنیں۔ فرمایا سورج کو دیکھو آسمان کی طرف، اسے منیب کہتے ہیں۔ چاند کو دیکھو آسمان کی طرف، اسے مستنیب کہتے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی کو دیکھو آنکھ برداشت نہیں کرتی، اگر سورج کی حرارت اور گرمی کو دیکھو آدمی کا وجود برداشت نہیں کرتا، اور اگر چاند کی روشنی کو دیکھو آنکھ کو دیکھنے میں لطف آتا ہے، اگر چاند کی برودت اور ٹھنڈک کو دیکھو تو بدن کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں، اس میں حدت ہوتی ہے۔ سورج کی گرمی کو حرارت کہتے ہیں، اس میں بھی شدت ہوتی ہے۔ اور اگر تم چاند کو دیکھو اس کی روشنی کو نور کہتے ہیں، اس میں ملاطفت اور نرمی ہوتی ہے۔ اور اگر تم چاند کی دیکھو برودت اور ٹھنڈک کو دیکھو اسے برودت کہتے ہیں۔ تو سورج میں جلال تھا اور چاند میں جمال تھا۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند سورج سے لیتا ہے۔ سورج کی حرارت بھی اپنی ہے، چاند سورج سے حرارت کو لیتا ہے اور برودت میں بدل جاتی ہے۔ سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے۔ سورج کی روشنی جلالی تھی، اس کو دیکھا تو آنکھ جواب دے گی، لیکن جب وہ جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزری ہے اس کو دیکھنے میں لطف آیا ہے۔ سورج کی حرارت بھی جلالی ہے، وجود اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب جلالی تپش اس کی چاند سے گزری ہے، برودت ٹھنڈک میں بدل گئی ہے، اس کو دیکھنے میں اور سہنے میں لطف آیا ہے۔ فرمایا میرا اللہ جلال والا ہے، میرے اللہ کا کلام بھی جلالی ہے۔ اگر پہاڑ پہ اترتا پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، لیکن خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر حضور کی جمالی زبان سے نکالا ہے۔ اگر یہ جلالی کلام سیدھا اترتا پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا تو جمال محمد کی برکت ہے، اس کو علوم شریعہ کا بچہ بھی اٹھا رہا۔ یہ میرے حضور کے جمال کی برکت ہے۔ یہ جلالی کلام درخت آتا تو پہاڑ بھی نہ اٹھاتا۔ نبی کو درمیان سے نکال دو، قرآن کے الفاظ کو پہاڑ نہیں اٹھاتا، بتا میں اور تم کیسے اٹھا لیں گے؟ تو نبوت کیونکہ نمائندہ خدا ہے، اس لیے نبی کے بغیر کلام خدا بندی بلا نہیں کرتا۔ چلیے ذوق تازہ ہو تو میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ آپ نے کبھی قاری صاحب کو دیکھا؟ کوئی بھی قاری 10 جگہ حفظ کا ہو اور سب باتیں عالم ہوتا ہے اور اس کو کہتے قاری ہے۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن شہرت قاری محمد طیب، لیکن ایک ہوتا ہے 10 جگہ کا قاری جس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ میں اس قاری استاد کی بات کرتا ہوں۔ قاری کو دیکھو جو قرآن کریم پڑھاتا ہے، اور شیخ الحدیث کو دیکھو جو بخاری ترمذی یا کوئی بھی استاد الحدیث حدیث کا سبق پڑھاتا ہے۔ دونوں کو مزاج میں فرق دیکھا،
قاری کو جب بھی دیکھو جلال ہے، قریب جاتے بھی ڈر لگتا ہے، اور استاد الحدیث کو جب بھی دیکھو جمال ہے، جی چاہتا ہے مجھے کب کمرے میں بلائے گا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جلال والا اور یہ جمال والا، ان دونوں میں عیب اور کمزوری نہیں ہے۔ اس پہ کلام جلالی کا اثر ہے، اس پر کلام جمالی کا اثر ہے۔ اللہ جلال والے ہیں، خدا کا کلام بھی جلالی ہے، اور نبی جمال والا ہے تو نبی کا کلام بھی جمالی ہے۔ قاری صاحب پر کلام جلالی کا اثر ہے اور استاد حدیث پر کلام جمالی کا اثر ہے۔ تو جلال والے سے ڈر تو لگتا ہے نا، اور جب جمال ہو تو پھر ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کا جلال کی صفت بھی ہے اور جمال بھی ہے، لیکن غلبہ عموماً جلال کا ہوتا ہے۔ اس پر ایک نکتہ ذہن نشین فرمائیں، آپ نے نمازوں کو دیکھا، فجر مغرب عشاء کی نماز میں قاری اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے، ظہر عصر کی نماز میں دیکھیں قاری قرآن آہستہ پڑھتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اے خدا کی صفت جلال ہے، اے خدا کی صفت جمال ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے خدا کی صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے۔ جب بڑا جمال کے اندر ہو تو بچے کھیلا کرتے ہیں، اور جب بڑا جلال کے اندر آ جائے تو چھوٹے سہم جاتے ہیں۔ جب خدا کی صفت جمالی کا ظہور ہوتا ہے تو قاری بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب صفت جمال کا جلال کا ظہور ہوتا ہے تو پھر الحمد بھی اونچی آواز سے نہیں نکلتی۔ دن کو صفت جلال کا ظہور ہے، نماز سری بنتی ہے، رات صفت جمال کا ظہور ہے، کلمات جہری بنتی ہے۔ اللہ کی صفت جلال بھی ہے، خدا کی صفت جمال بھی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کی برکت سے دونوں صفتیں نکلی ہیں۔ اللہ میرے نبی خدا کی صفات کا مظہر ہے، یہاں سے صفات خداوندی جو اتنی امت کو چاہیے اتنا حصہ ملتا ہے۔ میرے پیغمبر کو دیکھ لو کہ صفت جلال منتقل ہے، کہ صفت جمال منتظر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو رات کی خلوت میں کھڑے ہیں اور قرآن آہستہ پڑھتے ہیں۔ عمر بن خطاب کو دیکھا تو مسجد نبوی میں ہے، قرآن اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھا تم قرآن آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا اس لیے آہستہ پڑھا یہ سونے والا اٹھنا ہے۔ عمر بن خطاب سے پوچھا تم قرآن اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا میں پڑھتا ہوں کیوں سویا ہوا ہے۔ صدیق پہ غلبہ جمال کا ہے، عمر پہ غلبہ جلال کا ہے۔ ایک پر جلال کا اثر اور ایک پہ جمال کا اثر ہے۔ ضرورت تو دونوں کی ہے نا، کہیں جلال کی حاجت ہوتی ہے کہیں جمال کی حاجت ہوتی ہے۔ نہ صرف جلال سے کام چلتا ہے نہ صرف جمال سے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جلال سے خشیت ہوتی ہے اور جمال سے محبت ہوتی ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا جواب تو دے، میں نے کہا جی فرمائے۔ حضرت امام بخاری بہت بڑے عالم تھے، تم تقلید امام ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا امام ابو ہریرہ بہت بڑے عالم تھے، تم امامت کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب کیوں کرتے ہو؟ کہتا جی سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تو سمجھا کیوں نہیں ہے؟ یہ بات تو معروف ہے اور مسلم ہے، پیغمبر کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ مجھے میں نے کہا یہ بات ہمیں نہیں آتی، جو بڑا عالم ہوگا وہ بڑا محدث بھی ہوگا، جو بڑا محدث ہوگا وہ بڑا عالم بھی ہوگا۔ یہ تقسیم کیوں چلی ہے؟ ابو بکر صدیق بڑے عالم ہیں، حضرت ابو ہریرہ بڑے محدث ہیں صحابہ میں، تو جو بڑا محدث بڑا عالم ہوگا، جو بڑا عالم تو بڑا محدث ہوگا۔ یہ فرق کیوں کیا؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، میں بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت امام بخاری کے بارے میں شہرت ہے یہ امت کا بڑا محدث ہے، میں حقیقت کی بات نہیں کر رہا، میں شہرت کی بات کرتا ہوں۔ شہرت یہ ہے امام بخاری امت کا سب سے بڑا محدث ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا دونوں کا فرق کیا ہے؟ جب کوئی مسئلہ ابو بکر صدیق سے پوچھتا وہ نبی بالا بتاتے، لیکن جو غلبہ خشیت کا تھا الفاظ نبوت کو نقل کرتے ڈرتے قال ابو بکر کہہ کے بتا دیتے، اور جب کوئی مسئلہ ابو ہریرہ سے پوچھتا رضی اللہ عنہ ان میں جمال نبوت کا اور ان پہ محبت کا غلبہ تھا، وہ قال رسول اللہ کہہ کے حضور کے الفاظ میں مسئلہ بتاتے۔ جب کسی نے مسئلہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا ان پہ غلبہ خشیت کا تھا، مسئلہ نبی بالا بتاتے، الفاظ نبوت بیان کرتے رہتے، قال ابو حنیفہ کہہ کے بتاتے۔ جب امام بخاری سے پوچھتے ان کے غلبہ محبت کا تھا، ان کا جی چاہتا الفاظ نبوت بھی نقل کرے حضرت ابو ہریرہ کی طرح کہ قال رسول اللہ کہہ کے بتاتے، میں نے اس پہ غلبہ خشیت کا تھا، ان پہ غلبہ محبت کا تھا۔ ہم نے آدھے صحابہ میں دیکھا اگر کس صدیق اکبر پہ غلبہ خشیت کا تھا، حضرت امام ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت کا تھا، غلبہ محبت کی وجہ سے انہیں بڑا محدث کہا جانے لگا، حالانکہ بڑے عالم تو ابو بکر تھے نا، بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی امامت ابو بکر صدیق کو ملی ہے۔ میں نے کہا کہ غلبہ محبت کا تھا، انہیں بڑا محدث کہا جانے لگا، بڑا عالم کیونکہ امام ابو حنیفہ تھا، صحابہ میں بڑے عالم وہ تھے، امامت انہیں ملی ہے، ادھر بڑا عالم یہ تھا، تقلید کی دولت ہمیں دیتی ملی۔ میں نے ایک باتیں سمجھنی مشکل تو نہیں ہے، خیر میں اپنا عنوان سمجھاتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا اگر اللہ کے نبی کو درمیان سے نکال دو تو کلام خداوندی کے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ اللہ کے نبی ہوں گے تو کلام خداوندی کے الفاظ ملیں گے، اللہ کے نبی نہیں ہوں گے کلام خداوندی کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ نمبر 2، اور پیغمبر اگر نہ ہو تو قرآن کا معنی بھی امت کو نہیں ملتا۔ نبی قرآن کریم کے الفاظ بھی دیتے ہیں اور نبی قرآن کریم کا معنی بھی دیتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے پیغمبر قرآن ہم نے دیا ہے، آپ ہی ان کو
ترجمہ بتائیں، ان کو مطلب بتائیں. اور میں یہ بات بڑی تحدید اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میرے پیغمبر قرآن کا معنی بیان نہ کرے تو صحابہ بھی قرآن کا معنی نہیں سمجھتے. تو اور میں کیسے سمجھیں گے؟ نبی بولے تو صحابی سمجھتا ہے، پیغمبر نہ بولے تو صحابی رضی اللہ عنہ کو بھی الجھن پیش آتی ہے. مثالیں تو بہت ساری ہیں، میں ایک دو آسان مثال دیتا ہوں جو آپ حضرات طلباء کی درس میں. علماء تو میرے مخاطب نہیں ہے، میں طلباء سے عرض کرتا ہوں جس کو سمجھنا بہت آسان ہے اور آپ کے درس میں ہے. قرآن کریم کی آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو بندہ ایمان لایا، ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملایا، امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی. صحابی چونکہ عربی جانتے تھے پریشان ہو جاتے، ہم عربی نہیں جانتے ہم پریشان بھی نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم شیئا، ظلم کا معنی کمی اور بیشی ہے. بحیثیت بشر اگر نبی نہ ہو کس بندے سے کمی کوتاہی نہیں ہوتی. اللہ کے پیغمبر اس کا معنی ہمیں امن اور ایمان ظلم، ہمیں امن نہیں ملے گا، ہمیں اللہ کے پیغمبر ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ کمی بیشی تو ہو جاتی ہے. اور قرآن نے شرط کیا لگائی اولئک لهم الامن وهم مهتدون. امن ہدایت تب ملے گا کہ جب ایمان بھی ہو اور ساتھ ظلم نہ ہو. ظلم تو ہو ہی جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یا ظلم کا معنی وہ ہے جو سورہ لقمان میں ہے. حضرت لقمان نے بیٹے سے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اب آیت کا معنی ہوگا الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اگر ایمان لائے اور شرک نہ کیا امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی. پیغمبر بولے صحابی سمجھا ہے، نبی نہ بولتے صحابی بھی نہ کرے. تو قرآن کا مطلب کب سمجھ آتا ہے؟ جب نبی سمجھائے. توجہ رکھنا، قرآن کا مطلب کب سمجھ آتا ہے؟ جب پیغمبر سمجھائے. پیغمبر نہ سمجھائے تو صحابی کو سمجھ نہیں آتا. تو بتاؤ قادیانی کیسے سمجھ آئے گا؟ نبی سے پوچھے بغیر صحابی کو سمجھ نہیں آتا. غلام احمد پرویز کو کیسے سمجھ آئے گا؟ نبی کے سمجھائے بغیر صحابی کو سمجھ نہیں آتا تو ذاکر نائک کو کیسے سمجھ آئے گا؟ آج یہی بیماری امت میں آئی ہے. ہم دیوبند والے کہتے ہیں نبی کیونکہ نمائندہ خدا ہے، الفاظ قرآن بھی پیغمبر سے لیں گے اور قرآن کا معنی بھی پیغمبر سے لیں گے. مرزا قادیانی کہتا ہے نا الفاظ قرآن مدینے والے پیغمبر سے لیں گے اور معنی قادیان سے لیں گے. میں بھی تو عربی لغت کو جانتا ہوں. یہی بات غلام احمد پرویز کہتا ہے ہم الفاظ قرآن پیغمبر سے لیں گے اور معنی لاہور سے لے لیں گے. یہی بات ذاکر نائک بمبئی میں کہتا ہے الفاظ قرآن پیغمبر سے لیں گے اور معنی خود بیان کر لیں گے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی گمراہ قادیان میں تھا، کبھی گمراہ لاہور میں تھا، کبھی گمراہ بمبئی میں ہے. تمہیں نہ میری بات پہ یقین ہے تم ذاکر نائک کی تصنیفات کو دیکھ لو، اس کی بذات خود تصنیف کوئی نہیں ہے، اس کے خطبات کو لکھا جاتا ہے. تم ذاکر نائک کی سیڑھیاں دیکھ لو، تمہیں پھر میرے دعوے کی صداقت پر یقین آئے گا کہ ذاکر نائک اس طرح غلط انداز میں قرآن معنی کو بیان کرتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ذاکر نائک سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا ہمیں بتائیں مرد فوت ہو کے جنت میں جائے گا اسے کیا ملے گا؟ ذاکر نائک کہتا ہے حور ملے گی جو جنت کی بنی عورت ہوتی ہے. پوچھا عورت جنت میں جائے اسے کیا ملے گا؟ ذاکر نائک کہتا ہے اسے جنت کا بنا مرد ملے گا، اسے بھی حور کہتے ہیں. پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حور افعل، حور احبر کی جمع ہے، احبر مؤنث مذکر دونوں کا استعمال ہوتا ہے. میں نے کہا علماء سے پوچھو یہ فولاً افعل کی جمع ہوتی ہے یا فولاً فولا کی جمع ہوتی ہے؟ اب ذاکر نائک نے کہا میں عربی جانتا ہوں، کیا میں قرآن نہیں سمجھ سکتا؟ کتنی بڑی غلطی کر گیا. پھر اس نے کہا چلو گرامر کو چھوڑو میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. پورے قرآن میں 4 مرتبہ خدا لفظ حور کو استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہیں بھی مرد عورتوں کے ساتھ خاص کیا ہی نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں زوجناہم بحور عین، دیکھو حور عام ہے، مؤنث مذکر دونوں کو شامل ہے. میں نے کہا کم عقل آدمی، عقل سے تو کام لیتا، اگر عقل ہوتی تو اللہ فرماتا ہے زوجناہم. زوجنا یہ جو ہم کا نکاح حور عین سے ہوگا تو یہ حور کیسے مذکر ہوگی؟ بھائی ہم کا نکاح تو مذکر سے نہیں ہونا نا، ہم کا نکاح تو مؤنث سے ہی ہوگا. میں نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا زوجناہم بحور عین؟ لیکن دلیل کہتے ہیں حور مقصورات، دیکھو حور عام ہے، مؤنث مذکر سب کو شامل ہے. میں نے کہا حور موصوف ہے، مقصورات اس کی صفت ہے. یہ جو مقصور مرد ہوتا ہے یہ عورت ہوتی ہے. لیکن دیکھو اس نے مسئلہ بیان کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم بھی عربی جانتے ہیں. ذاکر نائک سے پوچھا کہ عورت ووٹ دے سکتی ہے؟ اس سے بحث نہیں ہے. عورت کی ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ مگر کو مجھ سے پوچھے، میں تو مفتی نہیں ہوں لیکن کو مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں عورت کی ووٹ کی وجہ سے اگر بے دین بندہ اسمبلی سے باہر جا کے دیندار جاتا ہو پھر عورت کو اپنا استعمال کرنا چاہیے. اگر ایسا وقت آ جائے عورت پہ جہاد کا ذہن تو نہیں ہے لیکن اگر مسئلے کی نوعیت بدل جائے تو عورت کو ہاتھ میں تلوار دینے کی گنجائش موجود ہے. میں نہیں کہتا عورتیں ووٹ ڈالتی ہیں لیکن اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے ادھر بے دین ہے ادھر دیندار ہے، اس کے ووٹ کی وجہ سے بے دین اسمبلی سے نکل سکتا ہے، پھر تو اس کا اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے. اب تو نوعیت بدل گئی ہے.
پھر تم نے عورت کو گھر سے نکالا نہیں ہے، یہ عورت تو گھر سے پہلے نکلی تھی۔ حضرت مولا کی اجازت میں بولا کسی نے پوچھا یہ جو تم نے مذکورات کی جماعت کا سلسلہ شروع کیا تم نے عورت کو گھر سے نکال دیا ہے؟ حضرت مولا نے اجازت میں بہت پیارا جواب دیا، ہم نے عورت کو گھر سے نکالا نہیں ہے، نکلی پہلے تھی ہم نے صحیح جگہ پہ پہنچا دیا، نکلی پہلے تھی ہم نے صحیح جگہ پہ پہنچا دیا۔ پہلے سکول جا رہی تھی ہم نے کہا ادھر جاؤ، پہلے کانے جا رہی ہم نے کہا ادھر جاؤ۔ تم بازار جا کے دیکھو آپ کے سرحد کی صورتحال قدرے مختلف ہے، پنجاب کی صورتحال تو بالکل نہیں، الامان الحفیظ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں خیر گزارش کر رہا تھا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مجھے بحث ذاکر نائک کی دلیل سے ہے۔ وہ کسی نے پوچھا عورت کی ووٹنگ پہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، بندہ بہت خوش ہوتا ہے اس کو کتنا قرآن یاد ہے، دیکھو انگلیوں پہ ایسے گنتا ہے، یا کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے پیغمبر اگر یہ عورتیں ہیں بیعت کرنے کی بیعت کر لیا کرو۔ کہتے ہیں اس دور میں ووٹ ہوتا ہے، اس دور میں بیعت ہوتی تھی، اگر عورت پیغمبر کو ووٹ دے سکتی ہے ہم کیوں نہیں کہتے کہ ووٹنگ کا عورت کے ختم ہو گیا، اب کہاں بیعت اور کہاں ووٹ؟ توجہ، میں نے کہا وہاں بیعت کیا تھی، شرک نہیں کرے گی، قتل نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی، بہتان نہیں باندھے گی، نبی کی اطاعت کرے گی اور نافرمانی کرے گی۔ اب عمران خان کو عورتیں ووٹ دے گی نا، ہم ووٹ دیتی ہیں، کبھی بدکاری نہیں کرے گی، ایسی بیعت کرتی ہیں۔ اب عمران خان کے ہاتھ تو یہ بیعت ہوگی نا کہ ہم ووٹ دیتی ہیں، کیوں؟ دیکھو نبی کے ہاتھ پر ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے، کم از کم عقل کہتے یہ تو دیکھتا پیغمبر کے دور میں جو بیعت کی نوعیت کیا تھی، وہ تھی شرک سے بچنے کے لیے، ایمان پہ آنے کے لیے، اور یہ عورت ہو جائے کسی اور مقصد کے لیے ہے، لیکن اس نے وہ زبان استعمال کرنی تھی۔ میں گزارش کر رہا تھا اس انداز میں معنی بیان کرتا ہے، مسلمان بھی خوش ہوتے ہیں، کافر بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہے، شیطان بھی خوش ہے، گنگا بھی ٹھیک ہے اور کعبہ بھی ٹھیک ہے، اس نے وہاں رہ کر دونوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذاکر نائک سے مسئلہ پوچھا جہاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دیکھیں جہاد اس وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا کا ایک امیر ہو پھر وہ اجازت دے، ورنہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دنیا کا ایک امیر ہوگا نہ اجازت دے گا نہ کسی بھی بیت المقدس کا مسئلہ حل ہوگا۔ اب دیکھو امریکہ بھی خوش ہے اور ہمارے بھی خوش ہے کہ اس نے جہاد کی بات کی ہے، تو اس انداز میں وہ چلاکی کرتا ہے، عام بندہ کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر بات کمی نہ ہو، میں ذاکر نائک پر خدا سے نہیں جملہ کہتا ہوں۔ میرا مجدہ متن شاہین عزیزیہ میں بیان تھا، ایک ڈاکٹر مجھے فرمانے لگے کہ مولانا یہ بتائیں علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کہ سچ و ریسرچ میں فرق ہے، علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے۔ کہتے سمجھے نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں سمجھے؟ سچ و ریسرچ تم نہیں سمجھتے تو ذاکر نائک تم جلدادہ کیسے بنتے ہو؟ کہا جی پھر بھی میں نے کہا بات سمجھو، آپ کے ہاں یا اتحاد بہت بڑا اسٹیڈیم ہے ماجدہ میں جہاں فٹ بال کھیلتے ہیں، میں نے کہا رات کو ٹیمیں فٹ بال کھیلتی ہیں اور بہت بڑی لائٹیں لگی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں سب چلا ہے۔ میں نے کہا جب ایک کھلاڑی گیم لے کر جائے اور گول کرنے لگے اور ساتھی بچہ لائٹ کو آف کر دے پھر آن کرے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ریسٹ۔ میں نے کہا جب یہ لائٹ آف کر کے پھر آن کرے تو گیم پہ تم خوش ہو جاؤ گے، اس بچے کو شاباش دو گے؟ کہتے ہیں ہم نے کہ بہت بیوقوف بچہ ہے، دیکھو اس نے پوری کھیل کو خراب کر دیا۔ میں نے کہا پتہ چلا جب سچ سے کام چلتا ہو پھر ریسرچ کریں تو کھیل خراب ہوتی ہے۔ ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جس پیارے صحابہ سے لے کے آج تک کے مفتیان 1400 سال کے فقہ فتوے موجود ہیں، وہ سچ کر چکے ہیں، اس مسئلے پہ ریسرچ کرو گے تو شریعت کا نظام برباد ہوگا۔ ہم سچ والے ہیں، وہ ریسرچ والا ہے۔ میں نے کہا مشکل بات تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں جیسا مخاطب ہو اس کے مطابق اس کے سمجھاؤ۔ میں ابھی یہ دسمبر کے اوائل میں ماشاءاللہ کے سفر پہ تھا دبئی میں، ہماری میٹنگ چل رہی تھی، ایک ذاکر کا دلدادہ تھا اور تھا منکر علی، اس سے بات چل پڑی تو مجھے کہتا ہے ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ذاکر نائک اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے فتوے میں تم عمل نہیں کر سکتے، وہ تو اس کا عاشق تھا۔ مجھے کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں سچی بات کہتا ہوں، ذاکر نائک جو فتوے مسئلے بتاتا ہے کم از کم تم جیسا بندہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا ذاکر نائک سے بندے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کشف مینڈک کا کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک نے کہا قرآن کریم میں لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خامچی ہو یا مینڈک ہو، تو مینڈک کا کباب بنا کے کھا سکتا ہے؟ مجھے کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا میں نے کہا تھا کم از کم ذاکر نائک سے پر تم عمل نہیں کرتے۔ جو لوگ ذاکر نائک کو سنتے ہیں نا، میں نے کہا کم از کم تم ذاکر نائک سے عمل نہیں کر سکتے، وہ خود عمل کرے یا نہ کرے مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اس سے تو طاہر قادری اچھا ہے، وہ با عمل تو ہے نا، طاہر قادری با عمل تو ہے نا۔ مجھے کہتا ہے وہ با عمل ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا ڈانس کے جواب میں تقریر بھی کرتا ہے، ڈانس بھی کرتا ہے۔ آپ طاہر قادری کی ویڈیو دیکھیں نا، آپ تو دیکھ لو گے، نہیں دیکھتے ہم پھنسے گئے، ہم اس پہ گزارا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اور میں دیکھے علماء بیٹھے ہیں،
تبلیغی جماعت کے اوپر جس قدر ویڈیو سیڈیز پہ اعتراض آئے تھے اس کا دفاع ہم نے کیا ہے، اور ہم دفاع نہ کرتے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا بڑھ کر 4 علماء لگائے ہوئے اہل حدیث ہمارا اٹلی میں، دبئی میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، میرا چونکہ ورلڈ لیول کا رابطہ ہے، مجھے پتہ ہے کس طرح وہ گمراہ ہو رہے تھے، مجھے کیا نظر آپ نے کہا، پھر ہم نے 2 گھنٹہ کلپ پائی، اس کا جب جواب دیا الحمدللہ یو ٹرن ہوئے، پھر واپسی گیر لگے، آئندہ کے دروازے اور کیا بریکر لگے، اور مجھے وہاں کی جماعت کے احباب نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، بعد جماعت نے جب ریبنڈ آئی تو مجھے مستقل اٹلی کے احباب جرمنی کے ملنے کے لیے کہا ہے، انہوں نے کہا ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، تیری ان سیڈیز نے ہمارے نوجوانوں کا ایمان بچایا۔ مجھے شوق نہیں ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا، کل ایک ساتھی مسئلہ پوچھ رہا تھا کیا حکم ہے، میں نے کہا تصویر تمہیں بھی حیران کہتا ہوں، کہتا پھر میں نے کہا میں ضرورت سمجھتا ہوں، ایک ہے پرنٹ تصویر، ایک ہے الیکٹرانک، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یہ ڈیجیٹل تصویر کہتے ہیں، میں نے کہا دونوں میں فرق ہے، کتنا فرق ہے، فرق کرے کتنا نہیں بنتا نہ کرے، میں نے کہا میں اس کی صفائی نہیں دیتا، میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، مجھے بتاؤ ایک ساتھی میرے پاس آئے، جماعت کے ساتھی تھے، کہتا مولانا تصویر کا کیا حکم ہے، میں نے کہا آپ نے سال لگایا، کہتا جی ہاں، میں نے کہا بیرون ملک، کہتا جی ہاں، میں نے کہا پاسپورٹ یا بغیر پاسپورٹ کے، کہتا پاسپورٹ کے ساتھ، میں نے کہا اس میں تصویر تھی، کہتا تھی، تو میں نے کہا سال نہ لگا کر نبھائے، مجھے کہتے کیوں، میں نے کہا بھائی جب سال نہیں لگتا بغیر حرام کے تو حرام کو چھوڑ دو، اور یہ اللہ میں بالکل میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا جی چاہتا تو لگاتا، لیکن چونکہ وہ تصویر مانگتے تھے حرام تھا، اس لیے میں تیرا سے روح کا سال نہیں لگا سکا، میں نے کہا تم کہہ دو گے، کہتے جی عذر ہے، تو میں نے کہا ہمارا بھی عذر ہے، میں نے کہا ہمیں کچھ شوق ہے، ہمیں کچھ شوق ہے، میری کو بند کمرے کی بھی تو آپ کو تصویریں بھی ملیں گی، میں نے کہا ہماری ضرورت ہے، مولانا فضل اللہ دامت برکاتہ اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تم نے وہ سیریز نہیں دیکھی جب مولانا نے اسمبلی میں ان کیمرہ جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ دیکھ لو نا پھر تمہیں احساس ہو کہ کتنا بڑا ہمارا ایک مرد میدان وہاں کھڑا ہے جو جنگ لڑ رہا ہے۔ میں نے کل ترک میں کہا تھا کہ مولانا جب وہاں لاہور تشریف لائے علماء کی میٹنگ کی، اعتراضات لوگ کرتے ہیں، ہم نے کبھی آج تک اعتراض الحمدللہ کبھی نہیں کیا، دفاع تو کیا ہے، اعتراض کبھی نہیں کیا، کوئی کہنے لگا مولانا اسمبلی میں پہنچے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے، مولانا فرمایا میں وہ بات کہتا ہوں جو مفتی محمود رحمۃ اللہ فرمائی تھی، مفتی محمود صاحب کسی نے پوچھا یہ جو آپ نے آئین دیا ہے کیسے اسلام نافذ ہو گیا ہے، توجہ رکھنا، مفتی صاحب فرمانے لگے میں تمہیں اسلام نافذ کر کے دے تو نہیں سکتا، لیکن آئین ایسا بنوا دیا ہے اگر تم اسلام نافذ کرنا چاہو گے تو آئین تمہارا معاون بنے گا، رکاوٹ نہیں بنے گا۔ میں نے کتنا تمہیں آئین صاف کر دیا ہے کہ اب یہ رکاوٹ نہیں بنے گا، تمہارا معاون بنے گا۔ مولانا فرمانے لگے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اسمبلی میں اسلام نافذ کرا لیا ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر میں نہ ہوتا تو کفر نافذ ہوتا، میں کم از کم سامنے دیوار بنو اور اس دیوار کو تم کو پتہ چلے گا جب میں اسمبلی میں نہیں ہوں۔ کل نا دوسرے چٹے میں نے ساتھی سے پوچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ توجہ رکھیں، میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب جامعہ فریدیہ کا مسئلہ ہو کہتے ہیں مولانا سلمان صاحب پاس جاؤ، فیصلہ آباد پچھلے ربیع الاول میں لڑائی ہوئی، بریلویوں نے مولانا صاحب قاسم رحمۃ اللہ کے قبر پہ جوتے مارے، ان کی لائبریری چلا دی، مولانا کے بیٹے پر 302 کا کیس ہوا، تو اب کہا جی مولانا سلمان صاحب پاس جاؤ۔ مولانا آدم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ گرفتار تھے اور جیل میں تھے، 40 دن تک مولانا کی بھوک ہڑتال پہنچ گئی، بھوک ہڑتال توڑو، کہا جی مولانا سلمان ہے میں پھر توڑوں گا، میں نے کہا جب بھی پھنستے ہیں مولانا سلمان، جب پھنسے نکل جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سودین کا پتہ ہی نہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یا تو پھنسو تو پھر بھی نہ جاؤ، اور اگر جانا ہے تو پھر ہر حال میں قبول کرو، پھر ہر معاملے میں تھوڑا سی ہمت کرے۔ ہمارا دیکھیے خدا گواہ ہے، اب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ پورے پنجاب میں پوچھ لو، میں نے 7 سال جیل کاٹی، 7 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، پورے 7 سال کے عرصے میں ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا میں نے کبھی سفارش کرائی ہو اور کبھی میں نے مفاد حاصل کیا ہو۔ اپنی عدالتی جنگ لڑتے ہیں بغیر مفاد لینے کے، تائید پوری کرتے ہیں، جو اشکال اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ ہماری جانت کا تقاضا ہے، نہیں کریں گے قیامت کو معاوضہ ہوگا کہ جس بات کو حق سمجھتے تھے اس کی تائید کیوں نہیں کی۔ ہمیں اپنی آخرت کا مسئلہ ہے یا اپنے تعلقات کا خطرہ؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ مجھے خطرہ ہے کہ پہلی بات میں بہت دیر نہ لگ گئی۔ میں نے کیا کیا تھا، نبی کا کام بولو نا، پیغمبر کا کام تکمیل دین، آپ تو طلبہ ہے نا، نبی کا کام تکمیل دین، پیغمبر نے دین کامل اور مکمل دیا ہے، میں کامل اور مکمل کی شرح کروں گا بہت وقت گزرے گا، میں
میں نے جتنا بتایا کہ جتنا دین اللہ نے نبی کو دیا وہ سارا دین پیغمبر کی امت کو دے دیا. دین کامل اللہ کے نبی نے دیا تو دین کو مکمل پیغمبر نے فرمایا. اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم. میرے نبی اعلان فرماؤ کہ میں نے آج ان کا دین مکمل کر کے تمہارے ذریعے ان کو پہنچا دیا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو دین ان کو دیا وہ لکھ کر نہیں دیا. پیغمبر نے جو ان کو دین دیا صحابہ کرام کو دیا, میرے پیغمبر نے دین دیا. لیکن حضور پوری دنیا میں یہ نہیں ہے, حضور عالمی نبی تھے لیکن پورے عالم میں یہ نہیں ہے. نبی حجاز عرب میں تھے, یہاں سے باہر نہیں نکلے تو پیغمبر کا دین لے کر دنیا میں کیا کون ہے؟ وہ پیغمبر کے صحابہ ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جمع فرمایا اور فرمایا تو مجھے بتاؤ میں نے اپنا دین تمہیں پہنچا دیا. صحابہ نے عرض کیا حضور حق ادا کر دیا. فرمایا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب, اب تم شاہد ہو اور بعد والے غائب ہیں, تم نے دین کو لے کے دنیا میں پہنچانا ہے. پھر میرے پیغمبر کے صحابہ نے نبی کے دین کو لیا, دنیا میں پھیلا دیا اور دنیا میں پیغمبر کے دین کو جماؤ بھی دیا. جب نبی مکہ سے مدینہ آئے اپنا گھر بھی دیا, اپنی دولت بھی دی ہے, اپنے بچے پیغمبر پہ قربان کی ہیں تو سارا کچھ صحابہ کرام نے دیا. جب اللہ کے نبی کا دین آیا خود حضور فرماتے ہیں ان دین بدا غریبا وسیعود کما بدا, میرا دین اجنبی تھا, کوئی بھی جانتا نہیں تھا. اصحاب پیغمبر نے جگہ دی ہے, اصحاب پیغمبر نے مقام دین کو دیا ہے. میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں, جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا دولت بھی نہیں تھی, اعلان نبوت فرمایا حکومت بھی نہیں تھی, اعلان نبوت فرمایا طاقت بھی نہیں تھی. اللہ نبوت کے اعلان کے بغیر حکومت دولت طاقت دے سکتے تھے لیکن خدا نے دی نہیں ہے. کیوں نہیں دی؟ جب پیغمبر کا کلمہ پڑھتے لو تو لوگ اعتراض کرتے کہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتے. کلمہ اس لیے پڑھا کہ نبی حکومت والا ہے, کلمہ اس لیے پڑھا نبی طاقت والا ہے, کلمہ اس لیے پڑھا کہ نبی دولت والا ہے. خدا نے بتا دیا یہ دولت کے لیے آئے نہیں ہے, یہ دولت لٹانے کے لیے آئے ہیں, یہ طاقت لینے کے لیے نہیں آئے, اپنی طاقت پیغمبر کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. جو آیا ہے اس نے دولت مانگی نہیں ہے, پیغمبر کے در پہ دولت لٹا دی ہے. تو پیغمبر نے جب دین کا اعلان فرمایا, دین مکمل کیا, صحابہ نے تمکین دین کیا ہے, اس کے لیے اولاد دی ہے, اپنی جائیداد دی ہے, اپنا خون دیا ہے, سب کچھ دین پہ لٹا کے دین کو جمع بھی دیا اور دین کو پھیلا بھی دیا ہے. لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ کو یہ موقع نہیں مل سکا. صحابہ بیٹھ جاتے اور تفسیرات کو لکھوا دیتے, حدیث کو لکھوا دیتے, اصول اجتہاد و فقہ کو مرتب کروا لیتے. یہ صحابہ نے کیا, صحابہ کرام نے دین کو لیا اور دنیا میں پھیلا دیا. یہ کام اللہ رب العزت ہے حضرت امام اعظم کو خلیفہ نعمان بن ثابت سے لیا ہے. یہ کیونکہ کام نعمان بن ثابت سے لینا تھا. خدا نے میرے امام کو مکہ میں پیدا نہیں کیا, مدینہ میں پیدا نہیں کیا, خدا نے کوفہ میں پیدا کیا. آپ کو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میرے امام کوفہ میں ہوتے, مکہ میں ہوتے, نوعیت اور تھی. اگر یہ مدینہ منورہ میں ہوتے, نوعیت اور تھی. کیونکہ خدا نے پورا دین رکھوانا تھا تو خدا نے انتخاب کوفہ کا کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی دین کو لے کر آئے. نبی کے جانشین ابو بکر صدیق ہے, ان کے جانشین عمر بن خطاب ہے, ان کے جانشین عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ. اگر کوئی یہ شخص چاہے اللہ کا قرآن سارا ملے, نبی کے پاس چلا جائے. اگر وہ چاہے مجھے قرآن بھی ملے, پیغمبر کی روایات بھی ملے تو پھر حضور کے پاس جائے گا. اگر وہ چاہے مجھے قرآن بھی ملے, پیغمبر کا دین بھی ملے اور حضرت ابو بکر صدیق کے فتوے بھی ملے, آدھے صدیقی کو دیکھ لے. اگر وہ چاہے نہیں ساتھ مجھے عمر کے فتوے بھی چاہیے, حضرت عمر آدھے فاروقی کو دیکھ لے. اگر اس کا دل کرے نہیں مجھے آدھے عثمانی کے مسائل بھی چاہیے, آدھے عثمانی کو دیکھ لے. پھر نمبر علی المرتضی آتا ہے. پھر میں یوں کہوں گا خدا نے دین جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو دیا ہے, نبی نے دین صدیق کو دیا ہے. جانشینی کے طور پہ مصلح کا وارث صدیق بنا ہے, صدیق کا وارث عمر بنے ہیں, عمر کے وارث عثمان بنے ہیں اور ان کے وارث علی بنے ہیں. علی المرتضی مکہ میں نہیں تھے, علی المرتضی مدینہ میں نہیں تھے. آخری عمر میں علی المرتضی نے مکے کو چھوڑا تو مدینہ آئے, نبی کے ساتھ ہجرت فرمائی اور پھر مدینے کو چھوڑا تو کوفہ آئے. کوفہ یہ شہر یہ تھا جہاں میرے پیغمبر کا قرآن بھی ہے, پیغمبر کی حدیثیں بھی ہیں اور تینوں خلفاء کے فتوے علی المرتضی کے پاس موجود ہے. تو شہر کوفہ کا انتخاب کیا, مکہ مدینہ کا انتخاب نہیں کیا. پیغمبر کے سارے علوم کو لے کے علی المرتضی کوفہ پہنچے ہیں. القابی ابن عدی میں روایت موجود ہے, سند پہ اگر اشکال ہو آپ مجھ سے پوری سندے کی وصول فرما لیں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدین کے علم والی الباب ہوا, دیکھو میں شاعر علم ہوں, علی شاعر علم کا دروازہ ہے. میرے پیغمبر مدینہ میں تھے, شاعر علم کا دروازہ کوفہ میں تھا. شاعر علم کا دروازہ توجہ رکھنا. ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا جی ہم ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں, تم وایا کوفہ جاتے ہو. وایا کوفہ سمجھتے ہیں, ہم الکول مدینہ جاتے ہیں اور تم راستہ کوفہ جاتے ہو. میں نے کہا ہم با ادب ہیں, تم بے ادب ہو. ہم با ادب ہیں, تم بے ادب ہو. میرے جوابات اپنی طرف سے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے اس کو جواب کون سا سمجھانا ہے. جیسا بندہ ہو جواب ایسے دینا چاہیے. اب میرے دل سے بغیر مقلد پنجاب میں نہیں آتا, کبھی آ جائے تو چیک نہیں لکھتے,
ٹوپیاں رکھ کر آتے اسی طریقے سے جاتے ہیں. وہ سننے کے لیے آتے ہیں, گفتگو نہیں کرتے. سال بھر ایک بیان تھا تو چٹوں کا سلسلہ شروع ہوا. میں یہ سلسلہ شروع کروں, بات بہت لمبی ہوگی. ایک آدمی کو لگی چڑھ دی, کہتا ہے اس کی کافی اتنی گندی ہے, اس میں لکھا ہے کہ امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. اب بتاؤ ہم جا کر بیویاں چیک کریں گے, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جو ان کا طریقہ ہے. تو کافی اتنی گندی ہے, لکھا ہے کہ امام اس کو جس کی بیوی خوبصورت ہو. اب ہمارے فقہ میں جو امامت کی تدریجی شرائط اس بات کو درج ہے, اب اس کو علمی انداز میں سمجھانا درمانہ رکھتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بالکل لکھا ہے, ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لکھا اس لیے ہے, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ولی تھے, صاحب کشف تھے, ان کو کشف ہوا کہ 1300 سال کے بعد ایک ایسا فرقہ پیدا ہوگا جو مولویوں کو عورتیں دے کے اہل حدیث کرے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیوی خوبصورت ہو تاکہ بیوی کے لیے اہل حدیث نہ ہو. میں نے کہا تم کو ایسی بات نہیں ہے تو پھر میں ان مولویوں کے نام بتاتا ہوں کہ جن کو تم نے اہل حدیث کی اور لڑکیاں دی ہیں, میں نام بتا دیتا ہوں. میں نے کہا جو اور چٹ لکھو, اب چٹ نہیں آتی. بھئی جیسا بندہ جواب تو ویسا دینا چاہیے نا. میں لاہور میں تھا, ایک ساتھی نے کہا یہ دیکھو غیر مقلد کی ویڈیو ہے نہ آڈیو ہے, اس نے بہت سخت دلیل دی اور بڑی سخت دلیل دی ہے, ہم سے جواب نہیں بنا. میں نے کہا کیا دلیل دی ہے؟ غیر مقلد کہنے لگا, کہتا ہے کہ سینہ پاک ہے, زیر ناف جگہ ناپاک ہے. سن رہے ہیں, سینہ زیر ناف جگہ ہمارا موقف نہیں ہے, یہ اس کی بات نکل رہا. اور اگر پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو حنفی بنتا ہے, اہل حدیث بنتا ہے نماز میں. نہ پاک جگہ پہ ہاتھ بدو تو حنفی بنتا ہے, پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو اہل حدیث بنتا ہے, نہ پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو حنفی بنتا ہے. اب عوام تو بہت کنفیوز کا شکار ہوتی ہے نا, یار بہت عجیب دلیل دی ہے. میں نے اس کے جواب دیا, میں نے کہا ایک ہے دایاں ہاتھ, ایک ہے بایاں ہاتھ. دایاں ہاتھ تو دونوں بائیں پہ رکھتے ہیں, سینے پر وہ تب بھی دایاں بائیں پہ, ناپ لے جو تب بھی دایاں بائیں پہ. دائیں کا تو مسئلہ ہی نہیں, مسئلہ تو بائیں کا ہے کہ بایاں کہاں رکھے. تم نے کہا سینہ پاک ہے, زیر ناف جگہ ناپاک ہے, تو بایاں جو تھا ہی ناپاک جگہ کے لیے تم نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں؟ بھئی یہ بایاں روٹی کھانے کے لیے, اس دھنجے کے لیے, تو اس دھنجہ کی ضرورت ہے زیر ناف کے سینے میں. میں نے کہا جو تھا ہی زیر ناف کے لیے ناپاک جگہ کے لیے تم نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جیسا مجموعہ جواب ایسے دینا چاہیے نا. اس کے لیے آپ کو کتب فقہ تلاش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. جس بندے کا فن ہونا اپنے فن کا جواب نہیں جانتا ہے. میں نے کہا اچھا میرا بھی ایک سوال, تم نے سوال دیا, ہم نے جواب دے دیا. میں نے کہا میرا سوال تو غیر مقلد سے کرو. تم نے کہا سینہ پاک ہے, زیر ناف جگہ ناپاک ہے, تو میں نے کہا پاک جگہ تک داڑھی رکھو تو مسلک احناف بنتا ہے, ناپاک جگہ تک لے کر جو مسلک اہل حدیث بنتا ہے. میں نے کہا دو جواب اس کا, جیسا ہوں ویسا تھپڑ, پھر دماغ ٹھیک ہوتا. اور جب تک جو جواب نہ تو پھر دماغ ٹھیک نہیں ہوتا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں بات کیا سمجھا رہا تھا قرآن ہے ذہن میں, کیا جی تم بایا رفا جاتے ہو, ہم ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں. میں نے کہا تم بے ادب ہم با ادب. مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث مبارک میں ہے انا مدینہ العلم والی بابھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر علم, علی شہر علم کا دروازہ. میں نے کہا مسجد کا امام اعلان کرے بھئی صف اول میں نماز پڑھنے کا بڑا اجر ملتا ہے. ایک بندہ صف اول میں جانے کے لیے دروازے سے گزرے, ایک دروازہ کراس کر کے جائے, پہنچے تو دونوں صف اول میں ہیں. جو دروازے سے گزرے اسے با ادب نمازی کہتے ہیں, جو دروازہ کراس کر کے جائے اسے سلام کے جائے اسے بے ادب کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں شہر مدینہ ہوں, علی شہر علم کا دروازہ ہے. شہر علم مدینہ میں تھا اور دروازہ کوفہ میں تھا, تو جو بایا کوفہ جائے وہ با ادب ہے, اور جو ڈائریکٹ جائے وہ بے ادب ہے. میں نے کس لیے بایا کوفہ جاتا, اور اس پر میں دلیل بھی رکھتا ہوں, ایسے نہیں میں صرف لطیفے نہیں پھینکتا. آپ حضرات امام بخاری کے بارے میں جملہ نقل کرتے ہیں, میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے ختم بخاری ہو اور پھر آپ بیان میرا کریں, اور ختم بخاری کی مجلس پھر مجھے بخاری پر بولے. مولانا ظفر ولی صاحب نام پر کہتا ہوں, ان کے مزاج اب سارے رہتے ہیں. مولانا کا 15 بیان تو لمبا ہے, یہ نیٹ پر موجود ہے, آپ انارمیڈیا.com پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں, اور گوگل پہ سرچ کریں, میرا نام لکھیں, وہاں دیکھیں. مولانا کا بیان موجود ہے. پہلا جلسہ ختم بخاری کا مولانا نے میرا سنا, پیچھے تشریف فرما تھے, میں بیان کر رہا تھا فیصل آباد مدینہ العلم میں. مجھے نہیں پتا تھا کہ مولانا تشریف لے آئے. میں اپنے انداز میں 35 منٹ میں نے 35 منٹ بولا. اس کو مولانا کو وہ کمنٹس سنے, وہ مولانا نے ارشادات فرمائے نا, ذرا وہ سنے. مولانا فرمایا کہ میں نے پہلی بار اس کو سنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں
کہ بخاری کے ادب پر مغلق ابواب اور اس سے استدلالات اور روایت اور بحث بخاری سے نام کے رشتے جو مولانا نے بیان فرمائے ہیں، اگر اس بیان کو عام کر دیا جائے تو پاکستان میں کوئی جاہل بھی نہ بچے، نہ مغلط بھی نہ بچے۔ مولانا کسی کی تعریف کرے یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ بہت مشکل۔ اللہ جزا خیر عطا فرماتا ہے، کراچی میں جاتا ہوں، خدا دعا ہے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، مولانا ضروری صاحب دعوت پر جاتا ہوں، ایسے اپنا تخت حوالے کر فرماتے میں جاتا ہوں، اب تو میں بیان کروں اور بڑے اعزاز کے ساتھ۔ اللہ جزا خیر دے، خیر بات لمبی نہ ہو، پھر بات لمبی ہوگی، چونکہ میرا آپ کی پہلی گفتگو ہے نا، شاگرد کا استاد کے بارے میں ذہن اور ہوتا ہے، جو پہلے بار سنے میں دو چار اپنی باتیں کہہ دوں گا تو بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کو تقریر کی بلایت ہے، اپنی طریقے کرانے کی بلایت ہے، لیکن نہیں بحث کر جانی، اس لیے بہتر ہے کہ میں اپنی باتیں چھوڑتا ہوں اور اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ خیر میں اس کو چھوڑ دوں، دلیل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ توجہ، میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر نے صحابہ کو دین دیا، صحابہ نے دین کو جمایا اور دین کو پھیلا دیا، لیکن دین کو لکھ کر نہیں دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دین لے کے جو لکھا یہ کون شخص تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام سیوطی نے لکھا ہے، امام حاکم نے لکھا ہے، ان اول من دون علم شریعہ ورتبوا ابواب شریعت کے مدون اول کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے۔ اس شخص نے دین کو لکھا ہے اور دنیا میں دین کو پھیلا دیا ہے۔ اس پر میں خواب نقل کرتا ہوں جو آپ نے کئی بار سنی ہے، میرے رہنے میں شاید کبھی نہیں سنی ہوگی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہم غیر مقلدین کو دیکھتے ہیں، کبھی اعتراض تبلیغی جماعت پہ کرتے ہیں، کبھی اعتراض حنفیت پہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بکھرا پڑا ہے، اس کو جمع کر کے سینے سے لگایا۔ امام کو بڑا تعجب ہوا، اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ بھی ہیں، اللہ کے نبی کا بدن قبر میں محفوظ بھی ہے۔ تعجب اس بات پہ ہوا کہ جب جسم محفوظ بھی ہے، نبی علیہ السلام زندہ بھی ہے، تو میں نے کیا دیکھا ہے؟ ابن سیرین کے بعد شاگرد کو بھیجا کہ جب ان سے تعبیر پوچھو یہ نہ بتانا خواب دیکھنے والا کون ہے۔ امام ابن سیرین فن تعبیر کے امام تھے، شاگرد نے جا کر پوچھا حضرت کسی شخص نے خواب دیکھا، فرمایا بتاؤ یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جس نے دیکھا مجھے منع کیا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے بیٹا یہ شاگرد ابو حنیفہ کے علاوہ خواب کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم بتاؤ خواب کس نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل امام ابو حنیفہ نے دیکھی ہے۔ فرمایا جاؤ امام حنیفہ کو جا کے مبارک دے دو کہ جو نبی کا دین دنیا میں پھیل گیا ہے، نبی کی سنت دنیا میں جو بکھر گئی ہے، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا تجھ سے لے گا۔ اس کی وجہ ابن موفق نے نہیں لکھی، میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری اور تیری نماز کا نام دین ہے، پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے۔ یہ نبی کا وجود اطہر جو بکھرا ہوا دیکھا، یہ پیغمبر کی سنتوں کو دنیا میں پھیلا ہوا دیکھا۔ نبی کے وجود کو جمع کرنے کا معنی پیغمبر کی سنت یکجا جمع کرنا ہے۔ میرے نبی کی سنتوں کو یکجا جمع کیا اور پھر پھیلا دیا ہے۔ یکجا جمع کیسے کیا؟ علی المرتضیٰ کوفہ میں تھے، دارالسلطنت وہاں تھا، دارالخلافہ وہاں تھا، علی المرتضیٰ کے گورنر صحابہ تھے، علی المرتضیٰ کے مشیر صحابہ بھی تھے اور تابعی بھی تھے۔ تو جہاں پہ دارالحکومت ہوتا ہے وہاں مشیر آیا کرتے ہیں، گورنر بھی آیا کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کوفہ میں تھے، وہاں صحابہ کا آنا بھی تھا اور وہاں سے صحابہ کا جانا بھی تھا، اور نبی کے پورے دین کو یکجا جمع کر دیا گیا۔ خدا نے وہاں ابو حنیفہ کو پیدا کر دیا، یکجا نبی کی سنتوں کو لیا جن کو لے کر صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے، ان سنتوں کے ساتھ کوفہ میں آتے، ابو حنیفہ دیکھتے اور دیکھ کے سنتوں کو جمع کر دیا ہے۔ میں نے کہا وجہ یہ تھی کہ جب دنیا میں سنتیں پھیل گئی ہیں ان کو یکجا کرنے کا کام خدا نے امام ابو حنیفہ سے لیا ہے، اور جب دنیا میں سنتیں مٹ گئی ہیں ان کو زندہ کرنے کا کام خدا نے تبلیغی جماعت سے لیا ہے۔ جب سنتیں پھیلی ہیں تو جمع بھی ہم نے کیا ہے، اور جب سنتیں مٹی ہیں تو زندہ بھی ہم نے کیا۔ میں نے کہا پریشانی تو لگے گی نا کہ جس امام نے سنت کو جمع کیا، سنت کا دشمن تو پریشان ہوگا، تو جن نے سنت کو زندہ کیا سنت کا دشمن پریشان تو ہوگا نا۔ اسی لوگ کہتے ہیں مسجد میں نہ آنے دو، بچو ان سے۔ سالکوٹ میں جلسہ تھا، مسجد بریلیوں کی تھی، میرے دوست تھے کینیڈا امریکہ وہاں سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ماحول تو بریلیوں کا ہے، ہم نے آپ کا درس رکھا ہے۔ میں نے کہا نماز میں وہاں نہیں پڑھوں گا، نماز گھر بھی پڑھ کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، نماز گھر پڑھی، درس کے لیے چلا گیا۔ اس دن میں رائے کے اجتماع بالکل قریب تھا، کہا جی ان کو تھوڑی سی ترغیب بھی دے۔ میں نے ادھر کہا کہ بریلوی ہے، جماعت کو مسئلے میں گھسے نہیں دیتے، تو میں نے کوئی ترغیب کیا دوں گا؟ انہوں نے کہا جب اپنے انداز میں دے۔ میں نے بریلوی سے پوچھا جو دیہاتی دے، میں نے کہا تمہارے گاؤں میں الیکشن بھی ہوتا ہے؟ کہا جی بالکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا الیکشن میں جلسے بھی ہوتے ہیں؟ کہا جی بالکل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جلسوں میں تم شرکت بھی کرتے ہو؟ کہا جی بالکل کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس پارٹی کو ووٹ نہ دینا ہو اس کے جلسے میں بھی جاتے ہو؟ کہا جی اس کے جلسے میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا جب ووٹ نہیں دینا ان کے جلسوں میں کیوں جاتے ہو؟ کہتے ہیں یہ سننے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا تبلیغ جماعت کے ساتھ بھی تم نہ چلنا، اس مرتبہ جا کر دیکھ لو کیا کہتے ہیں، اس مرتبہ دیکھ لو کیا کہتے ہیں۔ پوری گاڑی اس گاؤں سے پہلے اجتماع ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو صحیح میں کیا کہتے ہیں، نہیں پسند آئے تو نہ دے، پسند آئے
امام ابو حنیفہ ایک عرصہ تک دین چلتا رہا، فتنے پیدا ہوتے رہے، کلامہ بھی اس کا ہوتا رہا، لیکن بر صغیر میں انگریز کی آمد کے بعد انگریز نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے، اس نے سمجھا کہ میں مسلمانوں کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہوں، ان سے جنگ لڑنا بڑی مشکل ہے۔ اس نے مسلمانوں کو فتنے پیدا کرنے شروع کر دیے، ایک فتنہ پیدا کیا، اس نے کتاب لکھ دی الاقتصاد کی مسائل جہاد، محمد حسین بٹالوی نے، اور اس نے لکھا کہ جہاد حرام ہو گیا ہے، جہاد منسوخ ہو گیا، اب جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الاقتصاد کی مسائل جہاد، ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے مصنف نے انگریز کو درخواست دی کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، ہم تو وہابی نہیں ہیں، ہمیں کوئی نام دو۔ انگریز نام اہل حدیث الاٹ کیا ہے، اس لیے میں دیوبندی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، بریلوی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا۔ تاریخ پاکستان صفحہ 194 یہ بی اے کے نصاب کے اندر اردو کی کتاب شامل ہے، یہ گونجا پاکستان میں مواد دیا ہے۔ اگر غیر مقلدیت کو انگریز کا ایجنٹ کہنا یہ فرقہ واریت ہے تو فرقہ واریت کا میں سبب میں نہیں ہوں، یہ پاکستان کی حکومت ہے کہ جن نے اس کتاب کے نصاب میں اس بات کو شامل کیا ہے۔ صفحہ 194 نے عنوان قائم کیا اہل حدیث اور مسلک کے وفاداری، انہوں نے کہا چونکہ انگریز کے حق میں اور جہاد کی منسوخیت پہ فتویٰ دیا، 40 علماء کے دستخط کیے، انگریز نے نام اہل حدیث اعلان کیا ہے۔ ایک فتنہ یہ پیدا ہوا، ایک اور فائدہ یہ الٹے بات بریلی پیدا ہوا، کتاب لکھی، اب کتاب اس نے لکھی اعلام العالم کہنا ہندوستان دار السلام، اور لکھا ہندوستان کے اندر یہ جہاد کرنا حرام ہے، ادھر فتویٰ اس نے دے دیا۔ ایک اور تاریخ قادیان سے ہوئی، اس نے کہا کہ نبی میں بند کرایا، جب نئی نبی آتے شریعت نہیں ہوتی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ دوست کو چھوڑ دو دوست کو چھوڑ دو، جہاد کا خیال دین میں حرام ہے، جنگ و قتال۔ مرزا قادیان نے فتویٰ دیا، یہ 3 فتوے انگریز نے دیے تاکہ انگریز کے لیے موسم آباد ہو جائے، فضا آسکار ہو جائے۔ ان فتنوں کے خلاف سب سے پہلے جس شخص نے قدم اٹھایا وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں، اللہ کی قبر پہ کرو رحمت نازل فرمایا۔ کبھی شیخ الہند کا قدم اٹھا، کبھی شیخ الہند کا قدم نے ان کی شاگردوں کو اٹھایا۔ میں خلاصے کے طور پہ 2 باتیں کہتا ہوں، اس وقت انگریز نے 2 فتنے کھڑے کیے، ایک فتنہ وہ تھا جو دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتا تھا جسے الہاد کہتے ہیں، اور ایک فتنہ وہ تھا جو دین میں غیر ثابت شدہ مسائل کا ادخال کرتا تھا، اسے اہل بدعت کہتے ہیں۔ تو کچھ ملحدین تھے، کچھ مبتدعین تھے، میری بات کو توجہ سمجھنا، میں بالکل خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ دیوبند کا کردار کیا تھا، ایک طبقہ ملحدین کا، ایک طبقہ مبتدعین کا، جو دین میں اضافے کرے اسے مبتدع کہتے ہیں، جو دین میں کمی کرے اسے ملحد کہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جو الہاد کا بھی انکار کر دے اور بدعت کا بھی انکار کر دے، جیسے دین پیغمبر سے صحابہ سے ائمہ سے ہندوستان پہنچا ہے، اسی طرح دین امت کو پیش کر دے۔ یہ کام خدا نے علماء دیوبند سے لیا ہے، الہاد کو بھی دین سے الگ کر دیا، بدعت کو بھی دین سے الگ کر دیا ہے، تطہیر دین فرمائی ہے۔ جیسا دین پیغمبر نے دیا تھا ایسا دین دیوبند نے آگے ان کو منتقل کر دی، جسے کیا کہتے ہیں تطہیر دین۔ میں نے خلاصہ یہ بتانا تھا کہ دیوبند کا کام یہ تھا تطہیر دین، میرے پیغمبر نے تکمیل دین، صحابہ نے تمکین دین، امام ابو حنیفہ نے تدوین دین، اور علماء دیوبند نے تطہیر دین۔ پھر میں یوں کہوں گا آج بھی صحیح معنوں میں دیوبندی وہی ہے جو تطہیر دین کرتا ہے۔ کیا معنی؟ اگر کسی طرح اسمبلی میں ہے وہاں پہنچے، قادیان میں ہے وہاں پہنچے، اگر کسی اور جگہ پر ہے وہاں پہنچے، جہاں فتنہ ہو وہاں دیوبندیت کا کام ہے دلائل سے اس فتنے کا گلا کم نہ کرے، دلیل کی طاقت سے اس فتنے کو روک دے، ان کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں میری بات کو سمجھنا، 2 قسم کی سرحدیں ہیں، ایک ہوتی ہے جغرافیائی سرحد، ایک ہوتی ہے نظریاتی سرحد، توجہ رکھنا، ایک جغرافیائی سرحد اور ایک نظریاتی سرحد۔ نظریاتی سرحد کے محافظ کو مناظر کہتے ہیں، جغرافیائی سرحد کے محافظ کو فوجی کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ جغرافیائی سرحد کو کراس کرتا ہے، باہر نکلے یا اندر آئے تو پھر فوجی فیرنگ کرتا ہے، اس کے ذمہ ہے، اور جب کوئی بندہ نظریاتی سرحد کو کراس کرے تو پھر فیرنگ مناظر کرتا ہے۔ فوجی کی فیرنگ کا نام گولیاں ہے، مناظر کی فیرنگ کا نام دلیلیں ہیں۔ مناظر کی فیرنگ کا نام، ہماری فیرنگ کون سی ہے؟ دلیل والی۔ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بات میں کہ مولانا نے کہا تھا کہ فیرنگ تو ہم نے شروع کر دی ہے، ہماری فیرنگ کون سی ہے؟ بولو کون سی ہے؟ دلیل والی۔ فوجی کا کام وہ فیرنگ ہے، ہمارے ذمہ فیرنگ ہے، سرحدات کا تحفظ وہ کرے اور نظریاتی سرحدات کا تحفظ ہم کریں گے، جغرافیائی کا وہ کرے۔ کوئی لڑائی ہوگی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری فوج جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کرے، نظریاتی سرحدات میں دخل نہ دے، وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں، جیسے ہم ذاکر نائک کو کہتے ہیں وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ذمہ ہے پیشاب چیک کرنا، پخانہ چیک کرنا، معدہ چیک کرنا، پیغام چیک کرنا، خون چیک کرنا، اس کی ذمہ ہے۔ اگر آپ نے مسئلہ چیک کرانا ہو
مسئلہ چیک کرانا ہو آپ مفتی صاحب کو دے دیں، پیشاب چیک کرانا ہو تھالی بند کرو تو وہی بیچ دیں، وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کریں تو دونوں کام چلتے رہیں گے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے خالی گزارش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق تو یاد رکھ لیں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دی، صحابہ نے تمکین دی، امام ابو حنیفہ نے تدوین دی اور علماء دیوبند نے تدوین دی. ہم نبی تو ہے نہیں تکمیل کریں، صحابہ بھی نہیں ہے کہ ہم تمکین کریں اور ہم ابو حنیفہ بھی نہیں ہے تدوین کریں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ تدہیر. اور تدہیر دین تب ہوتی ہے جب آدمی اپنی نئی تحقیقات پیش نہ کرے، اکابر کی تحقیقات کو لے کر. بات سمجھ آ گئی؟ اپنی تحقیقات نہیں پیش نہ کرے، اکابر کی تحقیقات کو لے کر چلے. اور ہمارے قابل نے تحقیقات فرما دی ہیں کہ مجھے اور آپ کو دائیں بائیں جاننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کو بالکل پلے باندھو، قطعاً جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، ہمارے ہاں شعبان میں دورہ تحقیق اور مسائل ہوتا ہے، جمعرات کو وفاق کا امتحان ختم ہوتا ہے، ہفتے کو ہمارا دورہ شروع ہو جاتا ہے. 15 دن کے لیے رکھا ہے کہ اگر بعد میں مفتی عمر نیاز صاحب 40 دن کے لیے جانا چاہیں تو ان کا کام نہیں چلتا. یہ نہیں کہ ہم نے چلے پلٹ کے لے کے جانا چاہیں، اس نے 15 دن کا ارادہ رکھ ہمارا چلا کام کیا. ہم نے رکھے 15 دن لگائیں، ہم اپنے آپ کے راستے میں وہیں سے سیدھا پرائیویٹ چلے. آپ یہاں سے پرائیویٹ جائیں نا، ہمارا مدرسہ بالکل روڈ کے اوپر راستے میں سرگودا کراس کریں، مرکز اہل سنت والجماعت. یہ جو بنوں کی مرکز کی گاڑیاں آتی ہیں نا، یہ بہت اچھی طرح جانتی ہیں. آپ گاڑی کے کنڈکٹر کو بھی کہہ دو گے نا، وہ بھی آپ بتائے گا کہاں اترنا ہے، اتنا وہ بھی جانتے ہیں. تو ہمیں گزارش کرتا ہوں 15 دن کا. اور جو ہمارے فارغ التحصیل علماء ہیں یا دورہ حدیث میں ہیں، ہم نے ان کے لیے 1 سال کا تخصص کی تحقیق میں دعویٰ رکھا ہے. شوال میں الحمد سے کر برناس سے پورے قرآن کی تفسیر، اصول مناظرہ، اصول حدیث، جرح تعدیل، فن اسماء و رجال، مناظرہ، خطابت اور اختلافی مسائل کی تیاری. اور اگر لکھنے کا ذوق ہو، انشاء اور فن تحریر بھی 1 سال میں آپ سیکھیں گے. اس لیے ہم گزارش کریں آپ تشریف لائیں. میں جو بات کہہ رہا تھا، ہمارے پاس تخصص کے لیے آئیں تو طلبہ بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا ذوق ہوتا ہے. میں بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا. میں نے اپنے کمرے میں رکھے خطبات تحکیم الامت، حضرت مدنی کی کتب، حضرت تھانوی کی کتب، میں نے یہ کتب رکھی ہیں، ان کا مطالعہ کرتا ہوں. طلبہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں اپنا اصل موقف ان سے سمجھتا ہوں، اس کے بعد بڑی کتابوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. ان کو چھوڑ کے ڈائریکٹ بڑی کتابوں کو ہاتھ لگائیں گے، اپنا موقف سمجھ نہیں آئے گا، ایک نئے فرقے کو وجود مل جائے گا. تو ہم نے نئے فرقوں کو وجود نہیں دینا، جو ہمارے اکابر کا کام ہے اسی کو لے کر چلنا ہے. ہمیں اللہ اکابرین کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہوئے اکابرین ہی کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نئے محقق مت بنے، اپنے اکابر کے روح کے ناقل بنے. اور روح کے ناقل ہوں گے تو نفع ہوگا. نئے محقق بنیں گے تو نئے فکروں کا دروازہ کھلے گا. ہمارے اکابر نے فکروں کا دروازہ بند کیا ہے، دروازہ کھولا نہیں ہے. اور مزاج وہ رکھیں جو ہمارے قابل علماء دیوبند کا تھا. اگر کسی مسئلے پر آپ کی تحقیق اکابر کی تحقیق سے ٹکرا جائے تو آپ پر وحی نہیں آئی، آپ کا اپنا اجتہاد ہے. ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، اپنے اجتہاد کو بڑے پر فنا کر دو، اللہ تمہیں بڑا فرما دیں گے. ان کے اجتہاد کو ذلیل کرو گے، خدا ہمیں ذلیل کر دے گا. تو کوشش کریں اپنے اکابر سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں. بعض پلیس سے نہ بھی سمجھ آئے تو برداشت کریں. میں وقت زیادہ ہوتا ہے، کل میں حضرات سے کرک سے بھی کہا، جب میں دین پہ ان فطروں پہ مدودیت وغیرہ پہ بات کرتا ہوں، ہمارے پاس سب گلا ہوتا ہے. میں نے کل بڑی مفصل سے بات کی ہے. گفتگو کیا ہوتی ہے کہ مولانا آپ کہتے ہیں گمراہ ہیں، آپ کہتے ہیں گمراہ ہیں، آپ کہتے ہیں تعلق ٹھیک نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا ساتھ رکھنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، میری دلیل کو سمجھنا. حضرت شیخ وحید رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر سے انگریز کے اخراج کے لیے کانگریس کو ساتھ رکھا ہوا تھا. اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ کانگریس مسلمان ہے. وقتی ضرورت کے بعد ہمارے قابل کسی کو استعمال کریں، اب اپنی زبان بند رکھا کریں اور قابل خلاف نہ بولا کریں، اپنے کام میں چلتے رہا کریں. مجھے ایک ساتھی نے چیٹ دی کل، تو اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا. میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں غیر کوئی ٹھیک نہیں ہے، ریلوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، گمراہ ہے، تو یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. پھر میں نے کہا اس کی میں دلیل پیش کرتا ہوں جو رد کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا. بڑی کہتے ہیں وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فاتح بن کے جب گئے تو 13 آدمیوں کے قتل کا اعلان فرمایا، ان کو نہیں چھوڑا. ان میں سے عبداللہ بن خطر بھی تھا، کیا اس کو مار دو. صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو غلاف کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے. فرمایا فقتلوا، میں اس کو مار دو. میں نے کہا صحابہ نے عبداللہ بن خطر کو تو مارا تھا لیکن غلاف کعبہ کو تو کچھ نہیں کہا. نہیں سمجھ، غلاف کعبہ کو کچھ نہیں کہا تھا نا. میں نے کہا کہ اس جبے میں چھپنے کی کوشش کرے، ہم اس کو کس کا لیں گے، جبے کو کچھ نہیں دیں.
بدقسمتی یہ ہے ہم براہ راست اکابر کی دستار پہ حملہ کرتے ہیں. میں نے کہا جو ہمارے اکابر کے ساتھ اپنے تحفظ کوشش کرتے ہیں نا، ہماری لڑائی ان سے اکابر سے نہیں ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہوگی اور نئے فکروں کا وجود شروع ہوگا کہ جب ہم اپنے مشائخ سے ٹکرانا شروع کرتے ہیں. نہ پلیتی سمجھ آئے تو اللہ کے لیے سکوت کر لیں اور نیا فتنے کے دروازے نہ کھولیں. اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.